بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے سب سے اہم مسئلہ آج کل کی نوجوان نسل کا کہ شادی کس سے کی جائے۔ اس زمانے کی آواز ہے کہ شادی کا معیار پسند ہونا چاہیے، جو لڑکا جس لڑکی کو اور جو لڑکی جس لڑکے کو پسند کر لیں ان کو شادی کی چھوٹ ملنی چاہیے۔ ماں باپ مذہب کو بھی اس میں رکاوٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے۔ پسند کو شادی کا معیار قرار دینے والوں سے جب یہ سوال ہوتا ہے کہ پسند کا معیار کیا ہونا چاہیے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ لفظوں کو دہرا کر کہہ دیں بس پسند تو پسند ہے، جس کو جو پسند آ جائے۔ یعنی پسند بے معنی اور غیر معیاری بات ہے۔ مذہب پسند پر اسلام کی پابندی لگاتا ہے، غیر مسلم سے نکاح کو حرام قرار دیتا ہے۔ پسند پر مذہب ایک دوسری پابندی بھی لگاتا ہے کہ کمائی لڑکی صرف اپنی پسند سے شادی نہیں کر سکتی، اس میں اس کے باپ کی اجازت ضروری ہے۔ اگر باپ نہ ہو تو دادا کی اجازت ضروری ہے، اس کے علاوہ کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ پسند کی پھر شادیوں کا عاشر بھی یہی ہوتا ہے کہ دھڑ دھڑ شادیاں ہوتی ہیں اور دھڑا دھڑ طلاقیں ہوتی ہیں، جھٹ پٹ رشتے جڑ جاتے ہیں اور فوراً ہی جدائیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ پسند کی شادی کے نظریے میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ محبوبہ اور بیوی دو کردار، دو شخصیتیں قرار دی جاتی ہیں اور اس وزن پر محبوب اور شوہر بھی دو الگ الگ افراد، الگ الگ کردار ہوتے ہیں۔ مذہب محبوبہ اور بیوی کو ایک رکھنا چاہتا ہے۔ بیوی اور شوہر کے علاوہ کسی دوسرے سے محبت اور روابط کو بدترین عیب اور سخت ترین جرم قرار دیتا ہے۔ پسند والی شادیوں میں محبت پہلے ہوتی ہے، شادی بعد میں ہوتی ہے، لہٰذا شادی کے بعد شاید ہی محبت رہ جاتی ہے، کیونکہ محبت کا خزانہ تو شادی سے پہلے ہی خرچ ہو چکا ہوتا ہے اور شادی اختتام میں محبت کا نام ہوتی ہے۔ لہٰذا شادی کے بعد شکایات، رنجش، نفرت ہی باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے برخلاف مذہب رہبری کرتا ہے کہ شادی کرو، پھر آپس میں محبت کرو، محبوبوں کو بیوی نہ بناؤ بلکہ بیوی کو محبوبہ بناؤ تاکہ محبتیں باقی رہیں۔ غرض کہ آج پسند کی شادی کا دور ہے اور پسند کی شادیوں کا زور ہے، جس کی گراوٹ کی حد یہ ہے کہ بے حیا ماں باپ لڑکے اور لڑکیوں کو ملنے جلنے کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں اور پھر نگرانی بھی کرتے ہیں کہ محبت کی پینگیں پیدا ہوئیں یا نہیں ہوئیں۔ نہیں کی صورت میں افسوس کرتے ہیں، مزید مواقع فراہم کرتے ہیں اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ملنے کے بجائے وہ دولت عفت بھی کھو جاتی ہے جو پھر کبھی واپس نہیں ملتی، اور کبھی گناہوں کے پل بھی ڈھونڈنا پڑتے ہیں جس کے بعد بڑی قیمت ادا کر کے بھی وہ نہیں ملتے جو ٹھکرائی ہوئی لڑکیوں کو گلے لگا لیں۔ اور اگر مل جائے تو زندگی بھر قیمت وصول کرتے رہتا ہے، پھر ساری زندگی نیچی نگاہ کر کے بسر کرنا ہوتی ہے۔ یہ ہے پسند کی شادی کا نظریہ۔ اچھا، پسند کے اصولوں کو مان لینے کے بعد ایک دوسری زحمت یہ پیش آتی ہے کہ پسند ہر فرد کی الگ ہوتی ہے۔ شادی کرنے والے جوڑوں کی پسند الگ، لڑکی لڑکے کے والدین کی پسند الگ، گھر اور خاندان پر جن لوگوں کا جائز یا ناجائز حکومت قائم ہو جاتی ہے ان کی پسند الگ۔ مختلف افراد کی پسند جب ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو سب سے پہلے گھروں میں شادی سے پہلے مہابھارت ہو جاتی ہے۔ ویسے تو شادی کے بعد بھی یہی حال ہوتا ہے۔ لڑکی کے والدین کا انداز فکر یہ ہوتا ہے کہ لڑکا ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہونا چاہیے، اگر ہے تو لہٰذا یہ رشتہ بیکار ہے۔ لڑکا کے بہت زیادہ بہن بھائی نہیں ہوں کیونکہ ہماری بچی کو زحمت اٹھانی پڑے گی۔ البتہ والدین کا اکلوتا ہے لہٰذا اچھی نسبت ہے، بلکہ اگر والدین بھی مر چکے ہوں، فرزند سعید نے والدین کو آگ کر رکھا ہے تو اس سے اچھی نسبت کیا ہوگی؟ ہماری لڑکی دندناتی ہوئی زندگی بھر راج کرے گی۔ حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ والدین و اعضاء سے چھڑوا کر ہم جس رشتے کی بنیاد رکھ رہے ہیں تو ایک دن وہ آپ کو بھی چھوڑ دے گا۔ اور لڑکے والوں کا انداز فکر یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے صاحب اثر و رسوخ ہوں، ان کے ذریعے ملازمت مل سکتی ہے یا نہیں، ترقی مل سکتی ہے، باہر ملک جانے کا اور تعلیم حاصل کرنے کے چانس مل سکتے ہیں، بزنس کے موقع مل سکتے ہیں، لہٰذا لڑکی کیسی بھی ہو رشتہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ غرض یہ کہ شادی کی اس منڈی میں جو نظر آئے وہ للچائی ہوئی جو آنکھ ہے خود غرضی کا آئینہ ہے۔ پسند کی کیچڑ میں سر سے پیر تک لت پت ہیں
جھوٹ، فریب، نفسی کی سڑاند ماحول پر چھائی ہوئی ہے۔ کچے مالوں کو صورت فیشن، سروس، ڈگری، جہیز وغیرہ کے مسالوں سے خوش رنگ بنایا گیا ہے۔ کردار، سیرت، انسانیت اس منڈی میں ناپید ہے۔ بس مختصر یہ ہے کہ حرص و ہوس و پست فطرتی کی مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں۔ مال پیک ہو رہا ہے، ٹرک روانہ ہو رہا ہے۔ جن کا مال بک گیا وہ لٹ گئے، جنہوں نے لوٹ لیا ان کے دلوں کی حسرتیں نہ نکل سکیں۔ یہ ہے پسند اور دنیاوی شادیوں کا حال۔ اس کے برخلاف مذہب شادی کا معیار دینداری کو قرار دیتا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یہی تعریف جناب امیر مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمائی تھی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے دوسرے دن پوچھا کہ آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ عبادت و اطاعت خدا میں مددگار بلکہ بہترین مددگار پایا۔ دینداری کے معیار پر لڑکے اور خاندان منتخب کیے جائیں تو جہیز کا بوجھ، فرمائشوں کی بھرمار بلکہ لوٹ مار بند نہ ہوگی تو کم از کم ضرور ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایسی لڑکی کا انتخاب کریں جو آپ کے آنے والی نسلوں کی ضامن ہو، کسی شو پیس کو لے کر نہ آئے، کیونکہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم محبت اور پسند سے شادی کرتے ہیں تو وہ پسند اور محبت شادی سے پہلے کچھ اور ہوتی ہے، اور جب شادی کے بعد حقیقتیں سامنے آتی ہیں تو انسان اپنے آپ سے بھی شرمندہ رہنے لگتا ہے، پھر نسلیں خراب ہو جاتی ہیں، نسلوں میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ نہ سوچے کہ ہم نے شادی کے بعد کمانا ہے، بلکہ کمانے کے بعد شادی ہونا چاہیے کہ نظریے پر نظر ثانی کیجیے۔ شادی کو کمائی کا ذریعہ نہ قرار دیجیے، بلکہ خدائی وعدے پر بھروسہ کیجیے کہ وہ یقین دہانی کراتا ہے کہ شادی کرو، غریب ہو گئے تو ہم خوشحال بنا دیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اسے لائک اور شیئر کیجیے۔